وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ پہلے تو معذرت کہ ایک ضروری کام کی وجہ سے کچھ دیر ہو گئی، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اب وقت پہ ہی ہمارا یہ پروگرام شروع ہو۔ اور دوسری بات کہ ہمارے جتنے بھی احباب یہاں پر ہیں اور جو آن لائن سن رہے ہیں ان سب کو رمضان کی مبارکباد ہو۔ اللہ تعالی ہم سب سے ہمارے یہ نیک اعمال قبول فرمائے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو قرآن کریم کی ابتدا ہو رہی ہے سورہ فاتحہ سے۔ تو سورہ فاتحہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں باتیں بتائی ہیں وہ آداب دعا ہے۔ وہ آداب کیا ہے، کس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اور اس میں سب سے جو بہترین طریقہ ہے وہ اسماء حسنہ کا استعمال ہے کہ جب بھی ہم دعا کریں، جب بھی اپنے رب کو پکاریں تو اسماء حسنہ کے ذریعے سے پکاریں۔ تو اسی لیے انہی آیات میں فرمایا گیا، ان پہلی 4 آیات میں یہ آداب بیان کر دیے گئے۔ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو یہاں پہ وہ تعریفیں اللہ کے لیے مخصوص کر دی گئیں، ہر طرح کی تعریفات، ہر طرح کے شکر ہے۔ اور حمد اور شکر میں فرق یہی ہے کہ ہم صرف زبان سے ہوتا ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کسی نعمت کے مقابلے میں ہو، جبکہ شکر جو ہے وہ زبان کے ساتھ ہر چیز کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ الحمد کہا گیا ہے، تو لہذا اس کے اندر تو وہ تمام چیزیں اس لیے بھی آ گئیں کہ الف لام جو اس میں شامل کر دیا گیا، الف لام، لام استغراق کا کہا جاتا ہے الحمد۔ تو تمام قسم کی حمد تعریفیں سب اللہ کے لیے ہیں اور کسی کے لیے ہو ہی نہیں سکتی ہیں، صرف اسی کے لیے ہے۔ للہ، اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کا یہ اسم ذات ہے، اسم ذات ہے جو اللہ کا نام نامی ہے۔ اور رب العالمین، یہ وہ صفت ہے کہ رب وہ آقا جس کی اطاعت کی جائے، جو مالک الملک ہے، ہر قسم کا تصرف کا حق رکھتا ہے پوری کائنات میں، ہر جگہ پہ اسی کو حق حاصل ہے اور کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہم کہتے ہیں، تمام عالموں کا رب ہے۔ عالم کا لفظ جب کہتے ہیں تو اس کا اطلاق ہر چیز پر ہوتا ہے، جس میں انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، جس میں پرند بھی ہیں، چرند بھی ہیں، سب کچھ اس میں شامل ہیں، شیاطین بھی ہیں، سب کچھ، سب اللہ ہی کے بندے ہیں، اللہ ہی ان کا رب ہے۔ تو لہذا الحمدللہ رب العالمین میں ان سب کے لیے بتا دیا کہ وہ ان کا رب ہے، اور کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو ان کے لیے کچھ کر سکے، وہ صرف رب کے سب اس کے تابع ہیں اور اسی کی ہی ہر چیز اسی سے مانگنے ان کا حق بنتا ہے۔ پھر 2 اسماء حسنہ بیان کیے، الرحمن الرحیم، جو نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے۔ تو الرحمن تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت، دونوں ہی صفت جو ہیں وہ ایک ہی اس کا روٹ ورڈ ہے، رحمہ، رحمت۔ تو یہاں سے پھر رحمان کو بھی کہا، رحیم بھی کہا، تو ایک کہہ دیتے تو کافی تھا، اللہ کے لیے اتنی بڑی صفت ہے اللہ کی رحم کی۔ تو لیکن رحمان اور رحیم میں جیسے کہ اس کی مختلف توجیہات کی ہیں علماء کرام نے، تو ایک جو واضح سی بات ہے وہ یہ ہے کہ رحمان جو فعلان کا صیغہ ہے، تو فعلان میں ایک جوش ہوتا ہے، ایک پوری طرح یعنی ایک شدت ہوتی ہے، انتہا تک پہنچتی ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں جوعان، عطشان، غضبان، تو یہ صفات ہوتی ہیں کہ بہت زیادہ یہ صفت پائی گئی۔ جوعان بہت بھوکا، عطشان بہت پیاسا، غضبان بہت غصے میں، تو یہ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس میں فعلان کے وزن پہ ہو۔ تو رحمان فعلان کے وزن پہ ہے کہ بہت مہربان، انتہائی شدت سے وہ رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں پر۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ ایک چیز آ جاتی ہے، جو چیز جس میں شدت ہو وہ فوراً ہی ختم بھی ہو جاتی ہے۔ اسے ایک موج پوری طرح اٹھتی ہے لیکن فوراً ہی نیچے آ جاتی ہے۔ تو یہی بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت پورے جوش میں ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کے لیے فرما دیا کہ الرحیم، فعیل کے وزن پر،
اور اس میں یہ دوام پایا جاتا ہے، استمرار پایا جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو الرحمن الرحیم، تو رحمان میں وہ جو شدت ہے رحم کی اور اس کی رحمتوں کی فراوانی ہے، اس کی انتہا ہے، الرحیم میں اس کا استمرار ہے، دوام ہے، باقی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا ہے، 100 حصوں میں، جس میں سے صرف ایک حصہ وہ نازل فرمایا ہے اس دنیا میں، اور اسی کے ذریعے سے ہر شخص رحمت کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ جانور بھی اپنا پاؤں اٹھا لیتا ہے اپنے اس بچے پر جو اس کے پاؤں کے نیچے آ رہا تھا۔ تو یہ وہی اللہ کی رحمت ہے جسے 1% ہے، اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس کی رحمت کتنی بے پایاں ہوں گی۔ وسعت رحمتی کل شیء، تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے۔ باقی 99 کہاں گئی؟ 99 وہاں کام آئیں گی، وہ قیامت کے دن، آخرت کے موقع پر، جب ہم سب محتاج ہوں گے اس کی رحمت کی، اس کی رحمت کو سب مانگ رہے ہوں گے کہ اللہ تیری رحمت ہے، ہم تو کچھ نہیں لائے، ہمارے پاس کیا ہے، ہم تو تہی دامن آ گئے تیرے پاس، تو خالی ہاتھ ہے، تو ہی رحمت کر دے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر وہ رحمت کرے گا اپنی وہ 99% رحمت کے ذریعے سے، جس سے ہم سب کا بیڑا تر ہو جائے گا، پھر بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ رحمت نصیب فرما دے۔ فرمایا کہ مالک یوم الدین، اور یہاں پر جو فرمایا کہ قیامت کے دن کا مالک ہے، تو یہ ہے وہ اس کی یہ دعا کرنے کا استحقاق کہ وہ حقدار کیوں ہے اس دعا کا، اس لیے کہ وہی تو مالک ہے اس یوم الدین کا، جزا اور سزا کے دن کا، قیامت کے دن کا مالک وہ ہے۔ تو وہ جب ہے تو اسی سے مانگا جائے گا، پھر کسی اور کے پاس تو نہیں جائیں گے، وہ ہے اس دن مالک۔ اس دن تو سب کے سب جو ہیں وہ وہاں پر جھکے ہوئے، سر جھکائے کھڑے ہوں گے، بڑے سے بڑے، یہ قارون، فرعون، حامان، ڈکٹیٹر جتنے بھی ہیں، سب کے سب اپنے سر جھکائے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ تو وہ ہے مالک یوم الدین، تو اسی کا حق ہے کہ اس سے دعا کی جائے، اس سے مانگا جائے۔ اور اس کے بعد جو فرما دیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ بھی اس کا استحقاق ہے کہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہی اس کے قابل ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں اور کسی کی عبادت نہ کریں۔ اور عبادت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ذلت، خشوع و خضوع، پوری طرح جھک جانا۔ تو یہ عبادت کا لفظ ہی جیسے کہ الطریق المعبد، کہ وہ راستہ جو پوری طرح کوٹ کر بالکل اس کو برابر بنا دیا گیا، تو وہاں پہ بھی عبادت کا لفظ آیا۔ تو یہی ہے کہ وہ اس میں عبادت میں ہی تذلل ہے، خشوع و خضوع ہے، جو صرف اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ آپ کسی انسان کے سامنے نہیں سر جھکا سکتے، آپ کسی قبر کے سامنے نہیں گھٹنے ٹیک سکتے، آپ اس کو سجدہ نہیں کر سکتے، آپ اس سے کچھ نہیں مانگ سکتے، اس لیے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ باقی جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ سب کی سب اس کی ہیں، اس کے لیے ہیں اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ایاک نعبد، ورنہ اس کو عربی گرامر کے لحاظ سے کہا جا سکتا تھا کہ نعبدک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن آخر میں جو کاف ہے یہ کاف خطاب کہلاتا ہے مخاطب کے لیے، اس کو اللہ تعالیٰ نے الگ سے پہلے بیان کر دیا، جو عربی کا اسلوب ہے کہ کسی چیز کا حصر بیان کرنا، کسی چیز کو محصور کر دینا، کسی چیز کو مخصوص کر دینا، وہ ہے کہ ایاک نعبد، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی نہیں کرتے، یہ بتانا مقصود ہے۔ نعبدک میں تو ہو سکتا ہے ہم تیری بھی بات کرتے ہیں، دوسرے بھی لوگ آ جاتے ہیں بیچ میں، نہیں، یہاں پر یہ بات نہیں آ سکتی۔ تو حصر کا پہلو آ گیا کہ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اے اللہ ہم مانتے ہیں۔ اور دوسری بات وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو ہی مدد دینے والا ہے، کسی اور سے نہیں مانگ سکتے۔ کوئی بھی چیز ہو، دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، آخرت کی چیز ہو، تجھ سے مانگیں گے، تو دینے والا ہے اور کوئی دینے والا نہیں ہے۔ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو یہ بھی دعا کا بہترین استحقاق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے جو ہی معبود ہے ہمارا، اور ہم اس کے عبادت گزار ہیں اور اسی کی سے مدد چاہتے ہیں، وہی مدد کرنے والا ہے، تو پھر کسی اور سے کیا مانگیں ہم، اسی سے مانگیں گے، وہی دے گا۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب آئی اس کے بعد پھر اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے وہ دعا، یہ ہے دعا جو اس
آیت میں ہمیں سکھا دی گئی کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا دے، صراط مستقیم پر، جو کہ سیدھی راہ ہے۔ اور وہ کس کی راہ ہے؟ وہ قرآن کریم نے ہی بتا دیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو بھی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، پہلی چیز اطاعت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت دونوں ہی کی ہے، بس اور کسی کی اطاعت نہیں ہے۔ حکومت کی، اقتدار کی، حکمرانوں کی بھی اطاعت اسی دائرے میں رہ کر ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ہے، الگ سے نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ ان لوگوں کو جہاں پہ ان پہ انعام ہوا ہے، انعم اللہ، اللہ نے جن پر انعام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی اونچے درجے پر ہیں وہ لوگ۔ وہ کون ہیں؟ نبیین، انبیاء کرام، صدیقین، سچ بولنے والے، سچائی کے راستہ اپنانے والے، والشہداء، شہدائے کرام ہیں، والصالحین، اور نیک لوگ ہیں۔ تو یہ ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ ہمیں یہ صراط دے دے، ہمیں اور کوئی راستہ نہیں چاہیے، ہمیں اسی راستے پر چلنا ہے جو کہ تو نے اپنے ان نیک بندوں کے لیے منتخب فرمایا، ان کے لیے منتخب فرمایا، تو اللہ ہمیں بھی دے دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ دعا ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو آپ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اسے، اور ہر رکعت میں آپ دعا کرتے ہیں۔ تو اے اللہ جب ہم صحیح راستے پر ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تو پھر اس کی کیا ضرورت ہے؟ پھر کیوں مانگے دعا؟ وہ اسی لیے کہ اللہ ہمیں پھر اسی پر گامزن رکھ، اسی راستے پہ ہی برقرار رہیں، کہیں بھٹک نہ جائیں ادھر ادھر، کہیں اور نہ چلے جائیں، بلکہ اسی راستے پر، اسی راہ پر، اسی طریقے پر، اسی سڑک پر چلتے چلے جائیں، کہیں بھٹک نہ جائیں، اس لیے کہ بھٹکانے والے بہت ہیں۔ شیطان ہی سب سے بڑا ہے جو آپ کو بھٹکانے کے لیے تیار بیٹھا ہے کہ ادھر آ جاؤ، ادھر چلے جاؤ، ادھر مت جاؤ، وہ آپ کو بھٹکا دے گا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ پر چلا دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ پر جن پر تو نے انعام کیے، یہ ہے وہ راہ، یہ ہے صراط مستقیم، جس سے میں نے ابھی اس آیت کی تلاوت کی کہ جو کہ ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جن پر انعام ہوا، نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا، ان چار قسم کے لوگوں کا۔ تو یہ اور اطاعت الہی اور اطاعت رسول ہے، تو یہ سیدھا راستہ ہے۔ یہ اب آپ پہچان سکتے ہیں آپ کس راستے پر چل رہے ہیں، آپ اس کو چیک کر لیں، دیکھ لیں، ٹٹول لیں کہ ہم کس راستے پر ہیں۔ انہی کا راستہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ کہیں غلط ہے، ادھر ادھر بگڑ گئے ہیں، سیدھے راستے پر آ جائیں۔ تو یہ دیکھیے ہمیں بتا دیا گیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ جن پر تو نے انعام کیا، اے اللہ ان کا راستہ چاہیے اور کسی کا راستہ نہیں۔ اور آخری جملہ یہ فرمایا اس میں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان کی راہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ان کی جو گمراہ ہوئے۔ تو یہ اس دعا کی وضاحت بھی ہو گئی یہاں پر کہ ہم نے جو دعا کی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو وہ راستہ، وہ صراط، وہ طریقہ، وہ سڑک ہمیں چاہیے جو ان انعام یافتہ لوگوں کی ہے، ایوارڈ یافتہ ہیں اللہ کے ہاں، جن کے ہاں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، انعام یافتہ ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو اس سے باہر ہیں، غیر المغضوب علیہم، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ ان کی جو گمراہ ہو گئے، تو ایسے لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے ہمیں۔ تو یہی ہے وہ عقیدہ جس کو عقیدہ ولا والبراء کہا جاتا ہے، کہ ہمارا عقیدہ صرف اللہ کا ماننے کا عقیدہ ہے، اللہ کے رسول کو ماننے کا عقیدہ ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی عقائد ہیں سب ہم رد کرتے ہیں، ہم اس کو قبول نہیں کرتے، ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ہماری ہر قسم کی محبت، نفرت، بغض، عناد، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا، اس میں ہوگا، تو ہم صحیح معنی میں ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہم اس صراط المستقیم پر ہیں۔ اگر ہم اللہ کو بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کی محبت بھی ہے، اس راستے پر بھی ہیں، لیکن مرضی اپنی ہے، جو چاہیں کر لیں، ادھر بھی چلے جائیں، ادھر بھی چلیں، رحمان بھی راضی، شیطان بھی راضی، سب کچھ چلتے رہیں، تو یہ صراط مستقیم نہیں ہے، یہ پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہیں ہے۔ ہم نے تو مغضوب علیہم کا راستہ لے لیا، وہ کون ہے؟ یہودی، جن پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ان پر اللہ کا غضب نازل، گمراہ ہوئے، جو عیسائی بھٹک گئے، تو ان کے راستے سے ہٹ کر صرف ایک راستہ، اور وہ اللہ کا راستہ ہے۔
اور جو اللہ کے رسول کا راستہ ہے وہ ہمیں چاہیے۔ تو اس طرح یہ سورہ فاتحہ جو اس دعا کے ذریعے سے ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو سننے سے پہلے، پڑھنے سے پہلے یہ دعا کرنی ہے، اور ہر رکعت میں کرنی ہے، اپنے رب سے دعا کرنی ہے۔ تو اگر آپ اس کو اسی جذبے سے پڑھیں گے، اسی شوق سے پڑھیں گے، لگن سے پڑھیں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اسی لیے ہم آخر میں کہتے ہیں کہ آمین، کہ اللہ یہ دعا قبول فرما لے۔ اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے جب امام آمین کہے تو تم بھی کہو، اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کے سابقہ تمام گناہ معاف ہو گئے۔ صرف آپ نے آمین ایک لفظ ہی کہا ہے، کہنے ہی کہیں کتنا بڑا آپ کو فائدہ مل گیا کہ آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اس کے بعد آتے ہیں سورۃ البقرہ، جو کہ مدنی صورت ہے، 286 آیات ہیں، اور اس کے بارے میں بھی جیسے کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بہت بڑی منزلت، بہت بڑا مقام اس صورت کا، اور سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ، قبریں مت بناؤ، کہ قبر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا تو وہ بھی قبریں ہیں۔ وہ لوگ جو اس میں موجود ہیں وہ پھر زندہ ہیں لیکن مردہ ہیں بصورت زندہ، دیکھنے میں تو چل پھر رہے ہیں لیکن وہ ہیں مردہ، اس لیے کہ قبر میں رہ رہے ہیں، اور قبر وہ ہے جہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ، اور پھر یہ فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ ہے، یہ کوئی ہم معمولی سمجھتے ہیں، نہیں، شیطان کے اوپر تو اتنے بڑے اس کے اوپر وہ درے لگتے ہیں، اتنی اس کی پٹائی ہوتی ہے کہ وہ بھاگتا ہے وہاں سے۔ آج جو ہم روتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہائے یہ کریں وہ کریں، سورہ بقرہ پڑھ لو، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ فرمایا، اور اسی لیے دوسری حدیث میں بھی آتا ہے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے اور یہ دونوں صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ پڑھا کرو کہ دونوں قیامت کے دن آئیں گی، اور جیسے دو بادل ہوں یا دو پرندوں کے جھنڈ ہوں یا سب باندھے ہوئے اپنے پڑھنے والوں کی دفاع کریں۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت کہ ہمیں سورہ بقرہ جیسی سورت عطا فرما دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے رہنمائی کرتی ہے۔ تو سورہ بقرہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو ہم اپنے سمجھنے کے لیے اگر 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو پہلے تو آپ دیکھیں کہ جو پہلا حصہ ہے آیت نمبر 1 سے لے کے 39 تک، آیت نمبر 39 تک یہ تمہید ہے جو پورا موضوع آ رہا ہے یہود و نصارہ کے بارے میں، بنی اسرائیل کے بارے میں، اس کے بارے میں ایک تمہیدی گفتگو ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ جو ہے 40 سے 142 تک، یہ ہے بنی اسرائیل کے خلاف فرد جرم، کہ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کتنے بڑی انہوں نے زیادتیاں کی، کتنے بڑے ظلم کیے، ان کی روگردانیاں کی، خلاف ورزیاں کی۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت کے منصب سے معزول کر دیا کہ اب تم اس قابل نہیں ہو، جو تم نے کیا ہے۔ تو اس کے سارے اسباب بیان کر دیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں، جو 40 سے 142 تک، تو یوں کہہ لیجیے 102 آیات ہیں۔ تو وہ آیات سب کے سب بنی اسرائیل کے حوالے سے ہیں اور ان کے اوپر فرد جرم ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو گروپ آتا ہے یا حصہ آتا ہے وہ 143 سے لے کر 283 تک، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ امت مسلمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کو اب منصب امامت دے دیا گیا ہے، اس کی تقرری ہو گئی، اس کو اپائنٹ کر دیا گیا، اب یہ اس کو منصب کو سنبھالے گی۔ اس امت مسلمہ کو جب بنا دیا گیا تو اس کے تقاضے ہیں سب بتا دیے کہ اب کیا کرنا ہے تم نے، اب تم ہو، دیکھو بنی اسرائیل کی طرح مت کرنا ورنہ تم بھی برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ تو ان کی بجائے اب امت مسلمہ آ گئی، اس کے تقرر کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جو کہ ان آیات میں بتایا گیا۔ اس کے بعد پھر آخری جو مضمون ہے چوتھا، اور وہ ہے 284 سے 286 تک، وہ اختتامی آیات ہیں جس میں اس سورت کا اختتام کیا گیا ہے۔
تو اس طرح ہم اس صورت کو اگر سمجھ لیں تو ہمیں پڑھنے میں آسانی رہے گی، سمجھنے میں آسانی رہے گی کہ کس طرح ہم سورہ بقرہ کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو پہلے جو ہم یہ آتے ہیں ان آیات کی طرف جو ابھی ہم نے شروع کی ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ الف لام میم اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے رہنمائی کرتی ہے۔ تو پہلی 5 آیات میں ان مومنوں کی صفات بیان کر دی، جو کون ہیں؟ جو اس کتاب کو پڑھنے والے ہیں، جو اس کتاب کو ماننے والے ہیں، جو کہتے ہیں کہ شک و شبہ نہیں ہے، جو اس کو مانتے ہیں اور پوری طرح اس کو قبول کرتے ہیں، تو ان کے لیے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، اس کو من و عن قبول کرتے ہیں، ان کو کبھی کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا۔ تو یہ پھر کتاب کیا ہے؟ ھدی للمتقین، جو متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ تعالیٰ سے خوف دلوں میں رکھنے والے، ان کے لیے یہ ہدایت ہے، ان کے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ اور ان کی صفات بتا دی۔ پھر پہلی صفت متقی ہونا، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیبی امور پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پہلی ان آیات میں یہ 4 صفات بتا دی۔ تقوی، اللہ کا خوف، کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے ان کے دلوں میں، یہ نہیں ہے کہ دیکھی جائے گی جو مرضی کر لو، ہم نے تو یہی کرنا ہے، نہیں، یہ ڈھٹائی ہے، نہیں ہے۔ دوسری بات کہ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان ہے، غیب پر ایمان، یہ بہت بڑی صفت ان کی، کہ آج کل اس مادہ پرستانہ دور میں ہر چیز جی دلیل لاؤ، دکھاؤ ہمیں، آنکھوں سے دیکھیں گے تو ہم مانیں گے، ورنہ ہم نہیں مانتے۔ تو ایک مومن کی شان یہی ہے کہ جو اللہ نے فرما دیا، اللہ کے رسول نے فرما دیا، اس پر ہمارا ایمان۔ حدیث صحیح ہے، قرآن میں بتایا ہے، مانتے ہیں ہم۔ یؤمنون بالغیب، غیب کی باتیں کہ فرشتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اور مخلوقات بھی پیدا کی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، جن ہیں جیسے، اور جو مستقبل میں ہونے والا ہے، سب کو مانتے ہیں، اس لیے کہ وہ سب غیب ہے۔ تو غیب کی باتیں، اس پہ ہمارا ایمان ہے، ہم اس کو رد نہیں کرتے۔ تیسری چیز وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ نمازوں کو قائم کرنے والے، تو اس کا مطلب اس کے تمام ارکان، واجبات، شروط، ہر چیز کا خیال رکھنے والے، ہر چیز کا پورا لحاظ رکھنے والے، اور اس سے ان کا اللہ سے رابطہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق بن جاتا ہے۔ تو یہ ہیں وہ لوگ جو کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اور چوتھی صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے کمایا ہے، یہ میری مرضی دوں یا نہ دوں، نہیں، ہم نے دیا ہے تو دو، پھر اب تم، تو احسان اللہ کا ہے، تمہارا احسان نہیں ہے کہ تم نے دے دیا، نہیں، اللہ نے جب دیا ہے تو اس میں سے، تو اپنے اوپر کیوں سمجھتے ہو کہ میں نے کمایا ہے، میرے طاقت تجربے سے ہے، میرے علم سے ہے؟ نہیں، یہ سب اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں دیا ہے، تو تم اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرو۔ اور اس کے بعد 5ویں چیز فرما دی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو آپ پر اتاری گئی، اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے اتاری گئیں، اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ مزید 2 صفت یہ بتا دی گئی ان لوگوں کی کہ وہ جو بھی آپ پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس میں آپ پر قرآن نازل ہوا اور حدیث نازل ہوئی، حدیث بھی تو اللہ کی طرف سے ہے، یہ کوئی آپ نے تو نہیں اپنی طرف سے گھڑ لی، یہ احادیث بھی جو صحیح احادیث سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، تو اسی لیے ضروری ہے کہ جو کچھ بھی آپ پر نازل ہوا ہے قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں، ماننا پڑے گا، اس کو قبول کرنا پڑے گا، نہیں مانیں گے تو ہم اس صفت سے نکل جائیں گے۔ تو لہذا فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور پچھلی جو کتابیں ہیں ان پر بھی ایمان ہے ہمارا، ان کو بھی مانتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے آئی تھی۔ ان لوگوں نے بدل ڈالی، تحریف کر دی، طرح طرح کی تبدیلیاں کر دی، تو یہ اللہ ان سے پوچھے گا۔ لیکن ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، یہ سب اللہ کی طرف سے آئے تھے، ہم ان پر اجمالی طور پر ایمان رکھتے ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اور آخر میں فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، حالانکہ غیب میں آ گئی آخرت، یؤمنون بالغیب میں آ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون،
کہ آخرت پر ان کا پکا یقین ہے، پوری طرح مانتے ہیں کہ آخرت آ کر رہے گی، اس میں ہمیں ہر چیز کا جواب دینا ہے، ہر چیز کے بارے میں بتانا ہے، ہر چیز ہمیں پوچھی جائے گی، کوئی چیز ہم سے رہ نہیں جائے گی، بھولی نہیں جائے گی۔ ہمارا رب ہر چیز کو محفوظ رکھے ہوئے۔ وما کان ربک نسیا، آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے، ہر چیز اس کے پاس موجود ہے، تو لہذا ہمارا یہ یقین ہے۔ اور ان کے لیے پھر خوشخبری بھی دے دی اللہ تعالیٰ نے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی سیدھی راہ پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے بشارت، یہ ہے سیدھی راہ، یہ صفات بتا دی، ان پر چلو گے سیدھی راہ پر رہو گے، ان کو چھوڑ دو گے سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ گے، تو لہذا یہی کامیاب لوگ ہیں۔ ان کے اوپر اگر آپ بچ گئے ہیں ان سے تو پھر فلاح ہے، کامیابی ہے ان تمام سے، بلکہ سیدھے راستے پر رہو۔ یہ ہے وہ سیدھا راستہ جو سورہ فاتحہ میں بتایا، وہی سورہ بقرہ میں بتا دیا۔ اب آئیے دوسرا گروہ، یہ مومنوں کی بات ہو گئی، اب کافروں کی بات بھی کی جائے تاکہ دونوں پہلو سامنے آ جائیں، ایک مومن اور ایک کافر۔ تو فرمایا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم، کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہو ان کے لیے برابر ہے، آپ انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کہ یہ لوگ ہیں وہ جو کفر کیا، جنہوں نے بالکل ہی اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت کی، اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، کوئی چیز ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، ہر طرح سے سرکشی، نافرمانی، معاندانہ رویے جو انہوں نے کیا مکے میں ان کافروں نے، تو انہی کے بارے میں فرمایا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم۔ اب آپ کے لیے اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ تو مانیں گے نہیں، اس لیے کہ مہر لگ چکی ہے، اگلی آیت میں جیسے فرمایا۔ اسی لیے پھر ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ جن پر مہر لگ چکی ہوتی ہے، وہ پھر راستہ بند، دل سیاہ، اب کوئی راستہ نہیں، کسی قسم کا کوئی چوائس نہیں ہے، اس لیے کہ راستے بند ہو گئے۔ اور دوسرے وہ ہیں کہ جہاں پر ابھی مہر نہیں لگی ہے، وہاں پہ امید ہے کہ یہ بچ جائیں، وہاں پر اس قسم کے مسائل سے وہ بچ کے، تو وہ پھر وہاں پر ان کے لیے گنجائش موجود ہے۔ اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانی کیا بتائی ہے، یہ بتائی ہے کہ لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، کہ جب وہ دل پہ مہر لگ جاتی ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، بالکل اس ہنڈیا کے مانند جو سیاہ ہنڈیا ہوتی ہے، تو اس کے طرح یہ دل ہو جاتا ہے، اس پہ وہ سیاہ دھبے پڑ جاتے ہیں، ڈاٹ پڑ جاتے ہیں، بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، کہ نہ وہ نیکی کو نیکی جانتا ہے، نہ برائی کو برائی جانتا ہے، الا ما اشرب من ہواہ، سوائے جو کہ اس نے اپنی خواہش نفس کو پی لیا ہے، جو خواہش نفس بھر گئی ہے اس کے دل میں، بس وہی ہونے چاہیے، جو میں چاہوں، میرا دل چاہتا ہے یہ کروں، ہاں ٹھیک ہے کروں گا۔ تو یہ ہیں وہ لوگ جن پہ دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے۔ تو انہی کے بارے میں فرما دیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ان کو بڑا عذاب ملے گا۔ تو یہ ہیں وہ کافر، ان کے بارے میں صاف اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ اپنا وقت ضائع مت کریں، آپ دوسروں کی جو آپ کے پاس آپ کے مومن صحابی ہیں، مومن آپ کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ رہیے، ان کی بتائیے، ان کو ہدایت دیجیے، ان کو ساتھ بات چیت کیجیے، ان کے ساتھ وقت ضائع کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ وجہ بتا دی کہ اس لیے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، دل بند ہو چکے ہیں، سیاہ ہو چکے ہیں، اب کسی قابل نہیں ہے۔ اور اسی طرح ان کے کانوں پر مہر لگ چکی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اسی لیے سنتے تو ہیں لیکن ماننا نہیں، سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سن لیا لیکن مانیں گے نہیں ہم۔ تو ایسی سماعت کا کیا فائدہ کہ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ سنو، آپ کہتے نہیں میں نہیں سنتا، تو پھر تمہارے کان کا کیا فائدہ ہوا پھر؟ اسی لیے پھر اس مہر لگا دی گئی کہ یہ کان بھی بیکار۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن سمجھنا نہیں، غور نہیں کرنا، اس سے عبرت حاصل نہیں کرنی،
اس سے فائدہ حاصل نہیں کرنا، اسی لیے پھر وہ ان کے لیے فرما دیا آخر میں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ان کا منتظر ہے۔ یہ دو گروہ بتا دیے اللہ تعالیٰ نے، اب تیسرے گروہ کی طرف بات شروع ہوئی۔ فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور حال یہ ہے کہ وہ دل سے مومن نہیں ہیں۔ تو یہ ہے وہ تیسرا گروہ۔ ایمان والے واضح ہیں، اللہ کے بندے ہیں، نماز روزے کرنے والے وہ واضح ہیں، سب کے سامنے ہیں۔ کافر وہ بھی واضح ہیں، سب کے سامنے ہے کہ یہ کافر ہے، مومن نہیں ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جو تیسرے ہیں یہ بڑے خطرناک ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک اس پہ بات چیت کی ہے، اور اس میں بتایا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں، یہ منافقین، ان کا معاملہ کیا ہے۔ تو اسی لیے پہلے ان کی تعریف اس طرح بیان کر دی کہ بعض لوگ یہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آمنا باللہ والیوم الآخر، ہم اللہ پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان لائے، لیکن وہ مومن نہیں ہیں، جھوٹے ہیں، مکار ہیں، دلوں میں کچھ اور بھرا ہوا ہے، ان کے زبان پر ہے کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان لائے۔ تو یہی ہے جو اپنی مصلحت کی خاطر، اپنے ضرورت کی خاطر، جہاں پہ بھی دیکھا ضرورت ہے وہیں پہ بہک جاؤ، وہیں پہ بہہ جاؤ اس کے ساتھ کہ فائدہ ہو جائے گا، کچھ پیسے مل جائیں گے، دولت مل جائے گی۔ یہی منافقین کا معاملہ تھا۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے سب کو کھول کھول کر بیان کر دیا۔ تو فرمایا کہ وما ہم بمؤمنین، وہ دل سے ایمان نہیں رکھتے، دل سے مانتے ہی نہیں ہیں، ان کے پاس اس کا کوئی بھی، ہمارے پاس دلیل ہی نہیں ہے کہ دل سے وہ مانی۔ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ہم تو نہیں جانتے۔ اب کسی کے بارے میں آپ کہیں کہ یہ فلاں منافق ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہم تو نہیں جان سکتے، لیکن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیا کہ وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے، ان کی ایمان ہے ہی نہیں۔ اور یہ کیا کرتے ہیں، ان کے پھر اوصاف بیان کر دیے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور سمجھ نہیں رہے ہیں۔ تو یہ ہے ان کا معاملہ کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دھوکہ دے دیا، پتہ ہی نہیں چلا کسی کو، ہم آئے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، ہم نے زکوٰۃ بھی دی، یہ سب کچھ کیا، اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا ہمارا، تو جیسے ہم نے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے دیا۔ اب اللہ کو بھی نہیں پتہ چلا، نعوذ باللہ، وہ بھی نہیں جانتے کہ یہ شخص کون ہے۔ تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو بھی دھوکہ دے دیا اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے دیا، ہمارے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ لوگ کیا ہیں۔ تو فرمایا کہ نہیں، یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے، سب کچھ پتہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تو پھر کیسے نہیں پتہ چلے گا؟ تو سب کچھ واضح ہو چکا ہے یہ سب، اور ان کو پتہ نہیں چلتا، یہ سمجھتے نہیں ہیں، سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، وہ یہ اسی اپنے دھوکے میں وہ پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے بارے میں کسی کو نہیں پتہ، حالانکہ سب جانتے ہیں۔ سب صحابہ کرام سمجھدار تھے، عقل مند تھے، بصیرت تھی ان کے پاس، وہ سمجھتے تھے کہ کون ہے جو منافق ہے، کون ہے جو مومن ہے، سب سمجھتے تھے۔ فی قلوبہم مرض، فرمایا کہ ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، یہ تشخیص ہو گئی، ڈائگنوز کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کا مرض۔ ان کا مرض کیا ہے؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض، جسمانی مرض نہیں ہے، دل کا مرض ہے۔ دل کا یہ بھی کہ ہارٹ اٹیک ہو جائے، مر جائیں، ختم ہو جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسا مرض ہے کہ جس کی وجہ سے پوری طرح ان کے دل جو ہیں وہ کفر میں بھرے ہوئے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کو قیامت کے دن دردناک عذاب ملے گا اس سبب سے کہ جھوٹے ایمان کا اظہار کرتے تھے۔ تو یہ ہے ان کا معاملہ کہ ان کے دلوں میں یہی بیماری ہے، مرض ہے، یہ ڈائگنوز کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے دلوں میں کفر بھرا ہوا ہے۔ یہ ہے نفاق، کہ ظاہر کچھ، باطن کچھ، باہر کچھ، اندر کچھ۔ تو یہی وجہ، یہی نفاق ہوتا ہے کہ آدمی دوغلا ہے، دوغلی پالیسی، کہ کسی کو راضی کرنا ہے، ہاں ہاں جی بڑی بڑی، آپ جیسا تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، خوب تعریفیں، خوب اس کی خوشامد، اور جب دوسری جگہ جائیں کہنا اس سے بڑھ کر تو بیوقوفی نہیں ہے دنیا میں کوئی، یہ دیکھو، یہ حالت ہے۔ تو جب آپ نے اس طرح دوغلے ہوں
یہی تو نفاق کی علامت ہے کہ ایک بات ہی نہیں ہے آپ کی، منہ پہ کچھ ہے، پیٹھ پیچھے کچھ اور ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے بیماری میں اور اضافہ کر دیا کہ تاکہ یہ لوگ جو اتنے بڑی بیماری میں مبتلا ہیں تو اب ان کا خمیازہ کیا ہونا چاہیے، نتیجہ کیا ہونا چاہیے۔ اسی لیے ان کے لیے ہدایت کے دروازے جب بند کر دیے کہ اب کوئی ہدایت نہیں ہے، تو اسی لیے پھر مرض بڑھا دیا ان کا، اور مرض بڑھ گیا۔ ہدایت تو دینی نہیں ہے ان کو، ہدایت قابل ہی نہیں ہے ہدایت کے یہ لوگ، تو لہذا پھر اور دوسری بات ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، بما کانوا یکذبون، جو جھوٹی باتیں کرتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ہم بات مانتے ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، تو اسی لیے فرمایا سب جھوٹ، کوئی سچائی نہیں اس میں۔ پھر ان کی مزید بات فرمائی کہ جب ان سے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی زمین پر فساد مت پھیلاؤ، تو وہ کہتے ہیں اصل میں تو ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو یہ ان کی ایک بیماری، اسی کا ایک مظہر یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ فساد مت کرو، یہ اس قسم کی حرکتیں مت کرو، بندے بن جاؤ، سیدھے بن جاؤ، کہ نہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، بہت ہی اصلاح پسند ہیں، مصلحین ہیں، ہم تو یہ کر رہے ہیں، ہم تو وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ نفاق کی علامت بتا دی۔ اب بھی آج کل کے اس دور میں بھی کتنے ہی آپ دیکھیں گے کہیں فیس بک پہ، کہیں اس پہ جو لبرل طبقہ ہے وہ کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو صحیح باتیں بتا رہے ہیں، یہ مولویوں نے سب خراب کر رکھا ہے، ان کو برگلا رکھا ہے، بہکا رکھا ہے، جنت جہنم پہ ڈال رکھا ہے، ہم ان کو صحیح بات بتاتے ہیں۔ تو انما نحن مصلحون، ہم تو ہیں جو صحیح راستے پر ہیں، یہ مولوی کہاں بتائیں گے صحیح بات، یہ نہیں بتاتے۔ تو لہذا یہی ہے نفاق کی علامت کہ یہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں، ہم اصلاح کرتے ہیں۔ اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، کہ فساد مت پھیلاؤ، اس سے معلوم یہی کہ یہ فساد کی جڑ یہ نفاق ہے، یہی نفاق ہے، دوغلا پن، کہ اپنے مطلب کے لیے، اپنے مقصد کے لیے ہر چیز جائز، یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو، تو لہذا پھر یہی فساد فی الارض ہوتا ہے، یہیں سے پھر تباہی آتی ہے۔ قالوا انما نحن مصلحون، کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم کہاں پہ خرابی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، کہ مومنوں ہوشیار ہو جاؤ، بے شک یہی لوگ فساد برپا کرنے والے ہیں، یہ منافقین، لیکن سمجھ نہیں رہے ہیں۔ پہلے بھی یہی کہا کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، یہاں پر بھی یہی کہا کہ یہ زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اپنی حرکتوں سے، اپنی ان باتوں سے یہ فساد پھیلا رہے ہیں، خرابیاں پیدا کر رہے ہیں، تباہی مچا رہے ہیں، لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں، غلط قسم کی باتیں بتاتے ہیں، فساد فی الارض کے مرتکب ہیں، لیکن ان کو اس کا بھی ہوش نہیں ہے۔ اور پھر جب ان کے بارے میں فرمایا مزید، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لائے۔ مومنوں ہوشیار رہو، در حقیقت وہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن وہ اس حقیقت کو جان نہیں رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی صاف بتا دیا کہ ان کی ایک اور صفت بھی یہی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں، کون لوگ؟ یہ صحابہ کرام، اللہ کے نیک بندے، ان کی طرح ایمان لاؤ، سچا پکا کھرا ایمان، کوئی لگی لپٹی نہیں ہے، کوئی ہیرا پھیری نہیں ہے، صاف واضح ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور یہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں آگے سے، انؤمن کما آمن السفہاء، یہ اچھا یہ بے وقوفوں جیسا ایمان لے آئے ہم، یہ رجت پسند، یہ فلاں جو آج کل کے یہ اسی طرح کا معاملہ ہوتا ہے، ہم ان کی طرح بات کریں، ہم ان کے ساتھ بیٹھیں، ہم ایمان لائیں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو فرمائیں کہ نہیں، اصل بے وقوف تو یہ لوگ خود ہیں، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہ بے وقوف تو یہ خود ہیں لیکن جانتے نہیں، سمجھتے نہیں اپنے بارے میں کہ وہ بے وقوف ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو دوغلی پالیسی بنائی ہے منافقت کی، اس میں ہم کامیاب ہو جائیں گے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو فرمایا کہ اصل بے وقوفی تو یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب اپنی اس اسٹریٹجی میں، اپنی اس پالیسی میں
اور اس طرح ہم سب کچھ کر لیں گے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو یہی ان کا طریقہ ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ایمان لے آئے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے بھائی ہیں، تمہاری ہر بات مانیں گے، تمہارے ساتھ چلیں گے جو تم کہتے ہو۔ اور جب وہ اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ تو یہ ہے وہ دوغلی پالیسی کہ مومنوں کے ساتھ آئے تو ہم تمہارے ساتھ، شیاطین کے پاس گئے تمہارے ساتھ۔ تو لہذا ان کا کوئی بھی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی پیندہ نہیں ہے، بے پیندے کے لوٹے ہیں، ادھر بھی گھوم گیا، ادھر بھی گھوم گیا، ادھر بھی لڑک گیا۔ تو فرمایا کہ یہ ہے ان لوگوں کا، تو یہ انہوں نے اپنے کر رکھا ہے معاملہ مسلمانوں کے ساتھ بھی اور اپنے شیاطین کے ساتھ، اسی ان کو شیاطین کہا، ان کفار کو جن کے یہ ساتھی ہیں، جن کے یہ چیلے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مذاق کر رہے ہیں، مذاق تو کچھ اور ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے، ان کو ان کی سرکشی میں بڑھنے دے رہا ہے۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب کی کیفیت کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ پھر وہ مزید رسی دراز کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، کرتے جاؤ، جو کرنا ہے کرو، پھر دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ یمدہم، یمد سے مراد یہ کہ وہ بڑھاتے جانا، رسی دراز کرتے جانا، کہ وہ اپنی سرکشی میں پھر وہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ تو خرید، لین دین، بیع و شراء۔ اب آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے، آپ بازار جائیں گے تو وہاں پہ آپ پیسے دے کر وہ چیز خرید لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ پیسے کی اب آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ آپ کہیں نہیں پیسے میرے پاس بہت ہیں، میرے پیسے خرچ ہو جائیں گے، پھر کیا کروں گا؟ تو کیسے بات بنے گی؟ ہر بات میں یہی سوچیں گے نہیں یہ پیسے جو ہے نا میرے پہ اتنی محنت سے کمائیں، یہ تو ختم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں، آپ ان پیسوں کی وقت نہیں کرتے، آپ اس کی وقت دیتے ہیں جو چیز خرید رہے ہیں۔ آپ نے سبزی خریدنی ہے، پھل خریدنے ہیں، کوئی اور گھر کی چیز خریدنی ہے، آپ کو پیسے دے کر وہ چیز لے لیتے ہیں۔ تو آپ نے جو آپ کے پاس جو کم تر تھی اس کو دے دیا، جو اس سے برتر تھی وہ لے لی۔ یہی چیز یہاں پر ہے کہ انہوں نے اس ہدایت کو کم تر سمجھا، اس ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی خرید لی۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ ہدایت کو دیکھتے کہ ہدایت کیا چیز ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت آئی تھی ان کے پاس، لیکن انہوں نے نہیں سمجھا، انہوں نے اس کے بدلے اب جب گمراہی لی گئی تو پھر بھٹک گئے، بہک گئے۔ فما ربحت تجارتہم، تو ان کی اس تجارت کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، کسی قسم کا نفع نہیں ہوا، کوئی پروفٹ نہیں ملا، بلکہ برباد ہو گئے۔ وما كانوا مہتدین، اور ہدایت بھی نہیں ملی۔ تو دونوں ہی طرح سے گئے، ہدایت بھی نہیں ملی، گمراہی خرید لی، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ اور ان کی دو مثالیں دے کر بات سمجھائی گئی۔ فرمایا کہ ان کی مثال اس شخص کی مثال ہے جس نے آگ جلائی، جب اس آگ نے اس کے ارد گرد روشنی پھیلا دی، خوب روشن ہو گیا، خوب ماحول جو ہے وہ گرم بھی ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نور چھین لیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، وہ کچھ نہیں دیکھ پا رہے۔ تو یہ ہے ان کے بارے میں جو فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ ان کو ہدایت دی، کہ ہدایت کے ذریعے سے یہ لوگ صحیح راستے پر آ جائیں۔ یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہوا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اس ہدایت سے، اس روشنی سے، جو روشنی اللہ نے دی تھی ان کو۔ تو کیا ہوا پھر؟ اللہ تعالیٰ نے وہ روشنی چھین لی، اندھیرے میں بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ تو یہ ہے منافقین کا معاملہ کہ اللہ کی طرف سے جو ہدایت ملی تھی اس سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ وہ اسی گمراہی میں پڑے رہے اور گمراہی کی وجہ سے برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ تو اسی لیے ان کو فرمایا کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، کبھی بھی حق کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ تو ان کے بارے میں جیسے فرمایا گیا ہے کہ ان کا معاملہ کیا ہے کہ صم، بہرے ہیں، کان ہیں ان کے پاس، لیکن جب وہ کان سے فائدہ نہیں ہے تو یہ بہراپن ہے۔ بکمن، گونگے ہیں، زبان ہے منہ میں، لیکن حق نہیں کہہ سکتے، حق نہیں بول سکتے، کلمہ نہیں پڑھ سکتے، تو کیا فائدہ پھر ایسی زبان کا؟ گونگے ہیں۔ عمیون، اندھے ہیں، آنکھیں ہیں ان کی، لیکن آنکھوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، حقیقت نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کیا کچھ دے رکھا ہے ہمیں، اسی لیے پھر ان کی آنکھیں بیکار ہیں۔
فہم لا یرجعون، تو یہ کبھی بھی حق کی طرف نہیں لوٹیں گے، کبھی حق کو نہیں جانیں گے، اس لیے کہ نہ ان کے کان ان کا ساتھ دے رہے ہیں، نہ ان کی زبان، نہ ان کی آنکھیں، سب بیکار ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر دوسری مثال دی گئی، فرمایا کہ او کصیب من السماء، یا ان کی مثال آسمان سے بارش والے بادل کی ہے جس میں ظلمتیں ہیں، گرج ہے، بجلی ہے، کڑک کی شدت کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے ان منافقین کا معاملہ، خاص طور جو مدینے میں منافقین تھے، کہ ان کے اوپر یہ تاریکیاں ہی تاریکیاں تھیں، کہ کڑک ہے، بجلی ہے، ذرا سی بجلی چمکتی ہے تو چلنے لگتے ہیں، جیسے ہی بجلی ختم ہو جاتی ہے پھر رک جاتے ہیں، اب کیا کریں۔ تو ہدایت کی روشنی مل ہی نہیں رہی ان کو، ملتی بھی ہے تو صرف ظاہری طور پر چلتے ہیں، پھر ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ منافقین جب قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے امر نواہی، اوامر نواہی اور وعدے وعید سب کچھ بیان کیے ہیں، تو مارے ڈر کے ان کی اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں سن سکتے، یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ تو لہذا پھر کیا فائدہ ہے اس کا؟ موت کے ڈر سے جیسے فرمایا، تو یہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، تو یہ بچ کے جائیں گے کہاں؟ بھاگ بھی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے پورا اپنے گھیرے میں رکھا، واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ نے ان کو پورے گھیرے میں لیا ہوا ہے، یہ بھاگیں گے کہاں؟ لیکن رسی ان کی دراز کر دی گئی ہے، وہ اللہ کا معاملہ ہے، جب چاہے کھینچ لے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے، جب ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، جب ان پر تاریکی چھا جاتی ہے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور ان کی آنکھوں کو لے جاتا، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو انہی منافقین کے بارے میں بتا دیا کہ ان کو معاملہ ان کا یہی ہے کہ یہ کڑک، یہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے گی، جب بھی کوئی تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے چل پڑتے ہیں، جب اندھیرا چھا جاتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، چل نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ بھی ان سے چھین لیتا۔ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، ان کی سماعت بھی، ان کی بصارت بھی، سب کچھ چھین لیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ ان کا احسان ہے، ان کے ساتھ بھی اللہ نے یہ احسان کیا کہ ان کو اتنی تو دے دی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ یہ مضمون یہاں ختم ہو گیا جو منافقین کا تھا۔ اب کیا ہے؟ اب ہے دعوت توحید۔ جب اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا تینوں گروہ، مومنوں کا بھی، کافروں کا بھی، منافقین کا بھی، اب آیا اصل موضوع توحید، موضوع عبادت۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہاں پہ بتا دیا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ اے لوگو، سب کو مخاطب کیا، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزر گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش اور آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی اتارا، جس کے ذریعے اس نے مختلف قسم کے پھل نکالے تمہارے لیے روزی کے طور پر، پس تم اللہ کا شریک اور مقابل مت ٹھہراؤ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اس کا کوئی مقابل نہیں ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پھر وہ یہ دعوت دی، توحید کی دعوت، عبادت کی دعوت، اعبدوا ربکم، تمام لوگوں کو، تمام انسانیت کو دعوت ہے کہ اپنے رب کی دعوت کی عبادت کرو۔ کیوں کروں؟ اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارا خالق ہے، خالق ہے، رازق ہے، تمہیں سب کچھ دے رہا ہے، سب کچھ ہے، تب بھی تم اس کی عبادت نہیں کرو گے تو تم سے بڑا بدبخت کون ہے؟ کہ وہ جو تمہیں سب کچھ دے رہا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، اس دنیا میں تمہیں وہ لایا، تو اس کو نہیں مانتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وہ حقیقت بتا دی کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تمہیں سب کچھ مل رہا ہے، یہ رزق جو تم کھا رہے ہو، یہ کھانا پینا، یہ سب کچھ، پھر یہ زمین آسمان سب کچھ جو تمہارے لیے مسخر کر دیا اللہ نے، تو لہذا تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، کوئی شریک مت بناؤ، اس لیے کہ وہ تمہاری طرف سے یہ شرک، یہی بہت بڑا گناہ ہے۔ تم جانتے ہو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، پھر بھی کہتے ہو کہ نہیں جی، غوث اعظم کو بھی پکار لو، فلاں کو بھی پکار لو، فلاں کو بھی پکار لو، یہ سب جو ہیں ہماری دعائیں لے کر جائیں گے اوپر۔ یہ تم نے اللہ تعالیٰ کو کیا سمجھ رکھا ہے کہ اس کے لیے بھی کوئی
وہ کوئی پی اے ہونا چاہیے, پی ایس ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے آپ درخواست دیں گے تو وہ باس تک جائے گی. وہ تو کہتا ہے مجھے پکارو, ادعونی استجب لکم, پکارو گے میں قبول کر لوں گا. تو لہذا تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم یہ واسطے تلاش کرو کہ نہیں ادھر سے ادھر سے فلاں کے ذریعے سے نہیں. تو لہذا یہ شرک مت کرو, اللہ کے ساتھ شریک مت بناؤ کہ جو تم نے سمجھ رکھے ہیں جبکہ تم جانتے ہو. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اور اگر تمہیں شک ہے اس کلام کی طرف جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو اس جیسی ایک صورت لے کر آؤ, اللہ کے علاوہ اپنے مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچی ہو. تو یہاں پر یہ بتا دیا کہ اگر تمہیں اس بات پر شک ہے, جیسے وہ کہتے تھے کہ یہ اپنی طرف سے بنا کر لے آئے ہیں, اپنی طرف سے گھڑ لی ہے کتاب, یا کوئی ہے ان کے پاس کوئی بندہ وہ ان کو ڈکٹیٹ کرتا ہے, یہ لکھ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ جواب دیا کہ اگر تمہیں ہمارے اس بندے پر وہ شک ہے جو ہم نے یہ قرآن اتارا ہے اپنے بندے پر, یہ صورت, تو اگر وہ بنا سکتے ہیں, ان میں صلاحیت ہے, تو تم میں بھی ہے. تو تمہیں چیلنج دیا جاتا ہے تم بنا کر لاؤ, دکھاؤ تم. اگر سچے ہو تو لاؤ, بنا کر لاؤ. ان کنتم صادقین, اگر سچے ہو تو لاؤ. پھر اس لیے کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ وہ بناتے ہیں, وہ گھڑتے ہیں اس قرآن کو, وہ بھی عربی ہیں, عربی زبان جانتے ہیں, تم بھی جانتے ہو, وہ بھی اسی عرب معاشرے میں رہے ہیں, تم بھی اسی میں رہتے ہو, تم بھی شاعری کرتے ہو, فصاحت و بلاغت تمہاری بھی لونڈی ہے, تو تم بھی کر کے دکھاؤ. پھر تو اللہ نے چیلنج کیا, لیکن آج تک کچھ چیلنج کا جواب نہیں آ سکا. اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں دیا اور یہ تک کہہ دیا کہ تمام جن, تمام انسان سب مل جائیں, سب اکٹھے ہو جائیں, لاؤ قرآن, ایک سورت بنا کر لے آؤ, 10 صورتیں بنا کر لے آؤ, قرآن لے آؤ, کچھ کرو, لاؤ تو صحیح. تو جیسے یہاں پہ فرمایا فاتو بسورۃ من مثلہ, اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ. سب سے چھوٹی صورت کون سی ہے؟ سورہ کوثر ہے. یہی چیلنج ہے, اس کے ذریعے سے بھی چیلنج ہو سکتا ہے, لاؤ سورہ کوثر جیسی بنا کر لے آؤ. 3 آیتیں ہیں, نہیں لا سکے آج تک, کوئی نہیں لا سکا. تو وہ فصاحت, وہ بلاغت, وہ اعجاز جو اس میں ہے وہ کسی میں ہو ہی نہیں سکتا. یہ اللہ کی طرف سے چیلنج کہ تم جو بڑے سمجھتے ہو کہ ہم عرب ہیں, عربی زبان ہے ہماری, باقی سب عجمی ہیں, گونگے ہیں, بہرے ہیں, تو تم جو سمجھتے ہو عربی ہو تو لاؤ, بنا کر لاؤ پھر اگر تم سچے ہو. پھر صاحب بتا دیا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, ایسا نہ کر سکو اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے, کر ہی نہیں سکتے, تمہارے پاس طاقت ہی نہیں ہے, تمہارے پاس یہ زبان ہی نہیں ہے, فصاحت و بلاغت ہی نہیں ہے. تو پھر کیا ہے, ایمان لاؤ پھر اس پر. جب کر نہیں سکتے, چیلنج تمہارا ناکام ہو گیا, اس کا جواب دے نہیں سکتے تم, تو پھر نتیجہ کیا ہے؟ ایمان لاؤ اس پر. وہ ایمان کیسے ہوگا؟ تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے, وہ آگ تمہیں اس میں جانا پڑے گا اگر ایمان نہ لائے. اعدت للکافرین, جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے, ان کے لیے تیار کی گئی ہے, ان کے مزاج کے مطابق, ان کے جسموں کے مطابق. اگر وہ جسم اس کو قابل نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے جسم بھی ویسے ہی بنا دے گا کہ جو اس کو برداشت کریں گے, اس آگ کو, جس کے ذریعے سے ان کی کھالیں جل جائیں گی. جب جل جائیں گی, پک جائیں گی, اللہ تعالیٰ دوسری کھالیں دے گا کہ تاکہ اور جلیں گے. تو یہ ہے جہنم جو ان کے لیے بنائی گئی ہے. اعدت للکافرین, ان کافروں کے لیے جو ماننے کو تیار نہیں ہے. اور اس کے مقابلے میں اللہ کے نیک بندے, تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ہے. ترغیب ہے تو ترغیب بھی ہے. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا. تو یہ ایمان اور عمل صالح دونوں لازم و ملزوم ہیں. پورے قرآن میں آپ پڑھ لیجئے, ایمان, عمل صالح, ایمان اور عمل صالح. تو جب ایمان ہوگا تو ہی عمل صالح ہوگا. ایمان نہیں ہے تو وہ عمل صالح ہے, لیکن اللہ کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے, اس کا کوئی مقام نہیں ہے. جنت میں کوئی کچھ نہیں ملے گا, وہ دنیا میں ہی اس کو مل جائے گا, لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. لیکن جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتا ہے وہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہے, وہ اللہ تعالیٰ اس کو دے گا. اسی لیے فرمایا کہ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار, ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی,
جب ان باغات میں کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں اس سے قبل کھانے کو دیا گیا تھا، پہلے بھی تو کھایا تھا۔ کہاں کھایا تھا؟ دنیا میں۔ دنیا میں کیلے بھی ہیں، مالٹے بھی ہیں، امرود بھی ہیں، انگور بھی ہیں، اور طرح طرح کے وہ پھل ہیں، تو وہ وہاں پر بھی ملیں گے، تو کہیں گے یہ تو ہم نے پہلے کھایا تھا یہ۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، بات یہ نہیں ہے۔ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها، کہ ان کو ایسی روزی دی جائے گی جو ایک دوسرے سے متشابہ ہوگی، صرف مشابہت ہے، نام کی مشابہت ہے، کہ یہ انگور وہی ہیں جو دنیا میں جس کا نام انگور تھا، لیکن آخرت میں وہ چیز نہیں ہوگی، وہ تو کچھ اور ہی چیز ہے جو نہ کسی کان نے سنی، نہ آنکھ نے دیکھی، نہ دل میں اس کا خیال آیا۔ یہ تو صرف مشابہت، نام کی مشابہت ہے جو اس میں ہے، لیکن ان کا وہ مٹھاس، ان کا مزہ، ان کا لطف وہ کچھ اور ہی ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور فرمائیں کہ ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ لوگ جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو یہ ہے وہ نعمتیں اللہ نے جو رکھ دی اپنے نیک بندوں کے لیے، ایمان و عمل صالح کرنے والوں کے لیے۔ فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ تعالیٰ کو اس بات سے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ وہ کوئی مثال بیان کرے مچھر کی یا اس سے بھی زیادہ کسی حقیر شے کی۔ بس جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے حق بات ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ مثال بیان کر کے کیا چاہا ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، اس کے ذریعے صرف فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ہے معاملہ کہ یہ لوگ ہر چیز میں اعتراض، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال کیوں دے دی، مکڑی کی مثال کیوں دے دی، مکھی کی مثال کیوں دے دی، اس پہ اعتراض۔ بھئی تم کون ہوتے ہو اس پہ اعتراض کرنے والے؟ یہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ جو چاہے کرے۔ مچھر کو دیکھا جائے تو اس کے اندر مچھر میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو مشینری بنائی ہے، جو جسم بنایا ہے، تم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ مکھی میں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اپنی قدرت، وہ تم میں نہیں ہو سکتی، تم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ مکڑی میں جو جالے بنانے کی صلاحیت رکھی ہے وہ تم نہیں کر سکتے، تو تمہیں مذاق اڑانے کی یا اس پہ اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو تم تو کر ہی نہیں سکتے ہو۔ تو لہذا پھر جو لوگ ایمان والے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ حق ہے، ہمارے رب کی طرف سے ہے، چاہے وہ مچھر کی مثال دے، مکھی کی دے، مکڑی کی دے، جس کی چاہے دے دے۔ لیکن یہ کافر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چاہا ہے اس سے، کیوں یہ مثالیں دیتا ہے؟ تو فرمایا کہ اسی لیے کہ اسی کی وجہ سے کتنے ہی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور کتنے ہی لوگ ہدایت پا جاتے ہیں۔ جو اس پہ غور کریں گے تو ان کو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی، لیکن جو غور نہیں کریں گے وہ کفر کریں گے، انکار کر دیں گے، نہیں مانیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہی گمراہ کرتا ہے۔ یہی کافر ہیں، یہاں فاسق سے مراد یہ کافر ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ انہی کو گمراہ کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ کون ہدایت لے گا، ہدایت پائے گا اور کون نہیں پائے گا، یہ سب اللہ کا معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کو ہدایت نہیں ملے گی، اسی لیے گمراہ کرتا ہے، اسی لیے ان کو اسی گمراہی پر چھوڑ دیا۔ اور ان کے بھی جو صفات ہیں وہ بھی بتا دیں کہ وہ کیا ہیں۔ کہ فرمایا کہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، اللہ نے جو عہد لیا تھا میثاق، تو وہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا ہر انسان سے، ان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ان سے بھی لے لیا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں۔ تو یہ لوگ نہیں مانتے، اور جو نہیں مانتا تو ظاہر ہے کہ وہ نافرمان ہے، اس کی سزا ملے گی۔ دوسری بات کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے یہ جوڑتے نہیں ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے، رشتہ داروں کے ساتھ، دوست و احباب کے ساتھ یہ صلہ رحمی کرنے والے نہیں ہیں۔ تیسری بات، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، زمین میں فساد، کہیں قتل و غارت ہے، کہیں لڑائی جھگڑا ہے، کہیں اور مسائل ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں۔ تو اسی لیے فرمائیں کہ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، ہمیشہ خسارے میں رہیں گے۔ تو ان کی یہ صفات بیان کر دی کہ یہ ہیں گمراہ، یہ لوگ اللہ کا عہد توڑا، اللہ نے جس چیز کا ملانے کا حکم دیا تھا اس کو کاٹا، زمین میں فساد پھیلایا، تو اسی لیے یہ خسارے میں ہی رہیں گے، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ انہی سے کہا گیا ان اہل فسق سے کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا،
تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو؟ یہ تم نے انکار کیوں کیا حالانکہ تم بے جان تھے؟ اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تم پر موت طاری کی، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کیا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو دو موتیں ہیں، دو زندگیاں ہیں۔ ایک موت تو یہ ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے، اس کو بھی موت کہا، پھر انسان اس زندگی میں آ گیا، یہ زندگی ہے، پھر اس کے پر موت آ گئی، قبر میں چلا گیا، یہ موت ہے، پھر اس کے بعد زندہ ہو گیا، آخرت میں حشر میں آ گیا، یہ دوبارہ زندگی آ گئی۔ تو دو موتیں ہیں، دو زندگیاں ہیں جو اللہ نے دی ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، تم بھی تب بھی نہیں مانتے۔ یہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو گے تم کہ بچے پیدا ہو رہے ہیں، تم دیکھتے ہو یہ کہاں سے آ گیا، کس نے پیدا کر دیا۔ یہ تم جو اپنے مردوں کو دفن کرتے ہو، دیکھتے نہیں کہ وہ مر گیا؟ کیوں نہیں سجا کے رکھ لیتے اپنے گھر میں؟ تم تو جا کے دفن کر دیتے ہو، یا آگ لگا دیتے ہو، جلا دیتے ہو۔ تو پھر بھی کفر کر رہے ہو تم، پھر بھی نہیں مانتے ہو۔ تو یعنی مشاہدے کے ذریعے سے ان کو بتایا گیا ہے، لیکن وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اسی نے تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا جو زمین میں ہے۔ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور ان کو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنا دیے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو یہاں پہ بھی زمین تمہارے لیے، زمین پیدا کی تمہارے لیے کہ اب تم اس کو استعمال کرو۔ اگر یہی زمین سخت لوہے کے مانند ہوتی، سخت چٹانوں کے مانند ہوتی، پھر آپ کیا کر سکتے؟ آپ جائیے جہاں پر وہ چٹانے ہی چٹانے ہیں، کس طرح اس کو وہ کاٹتے ہیں، کتنی مصیبت سے اس کو کاٹ کاٹ کے وہ وہاں پہ گھر بناتے ہیں یا وہاں پہ کوئی تعمیرات کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے وہ زمینیں بھی بنائی ہیں چٹانوں والی، اور یہ زمینیں بھی بنائی ہیں جہاں پہ آپ آرام سے پھاوڑے سے کھودتے ہیں، کھود کے اس میں سے جو چاہیں کر لیں، چاہے آپ وہاں پہ کھیتیاں بنا لیں، چاہے درخت لگا لیں، چاہے مکان بنا لیں، جو مرضی کریں آپ۔ اس نے سب کچھ مسخر کر دیا۔ تو اس تسخیر میں سب کچھ آ گیا کہ یہ زمین بھی مسخر، زمین کے اندر جو ہے وہ بھی تمہارے لیے مسخر، اس میں زمین کو استعمال کرو، یہ بھی تسخیر، جو چاہے کرو تم، یہ سب اس نے کیا ہے، تم نہیں کر سکتے تھے۔ اور پھر اس نے تمہارے لیے آسمان بھی بنا دیا، یہ 7 آسمان بنا دیے، جو اس کو ذرا دیکھو تم، اس میں کوئی غلطی ہے، کوئی دراڑ ہے، کوئی ٹوٹ پھوٹ ہے، ہزاروں لاکھوں سال ہو گئے اس کو، لیکن یہ اسی طرح ہی ہے، اس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں، کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہوا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو یہ بتایا کہ آدم علیہ السلام کی خلافت اور اس کا استحقاق کیسے تھا، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا تو وہ کیا وجہ تھی، اور پھر اسی سے انسان کو اس کا خلافت دی گئی، فرشتوں سے انسانوں کی طرف آ گئی۔ فرمایا کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کیا تو اس میں ایک ایسے آدمی کو نائب بنائے گا جس میں فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا؟ ہم ہیں تو صحیح تیری تسبیح اور حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے، پھر کیا ضرورت ہے تجھے پھر یہ انسان کو پیدا کرنے کے لیے؟ ہم تیری حمد و ثنا بھی بیان کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بھی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ تو یہ فرشتوں نے کہاں سے کہہ دیا؟ تو فرشتوں کا یہی ہے کہ بعض جیسے لوگ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس زمین پر انسان سے پہلے ایک اور مخلوق تھی، جنوں کی صورت میں، تو ان جنوں نے یہی کام کیے جو ہم کر رہے ہیں، وہی قتل و غارت، وہی خون ریزی، وہی لوٹ مار، ہر چیز وہی تھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں انسان بنا رہا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تجربہ تو یہی کہتا ہے کہ یہ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، یہ بھی زمین پہ خون بہائیں گے، اس فساد فی الارض کریں گے، تو ہم موجود ہیں نا تیری تسبیح کرنے کے لیے، ہم تو ثنا بیان کرنے کے لیے، پاکیز بیان کریں، بس ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے، میں ایسے انسان کو لاؤں گا جس کو میں جانتا ہوں، تمہیں کیا پتا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو تمام نام سکھا دیا، علم دے دیا، علم سکھا دیا اس کو، اور پھر فرشتوں پر پیش کیا، اور پھر ان سے کہا کہ یہ جو میں نے تمہیں ان کو نام بتایا نا، تم بتاؤ، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں کہ یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے، یہ انسان تو پیدا کر رہا ہے، یہ تو خون بہائے گا، تو اب تم بتاؤ۔
جو میں نے اس کو بتایا ہے تمہارے علم میں ہے؟ تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اللہ تو پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے سوائے جو تو نے بتایا ہمیں، ہم کیسے بتا سکتے ہیں؟ تو نے بتایا ہی نہیں ہمیں، انک انت العلیم الحکیم، تو علم والا ہے، تو حکمت والا ہے، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں اس بارے میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آدم بتاؤ، تم بتا دو۔ تو آدم علیہ السلام نے وہ تمام نام بتا دیے، جو کچھ بھی اللہ نے سکھایا تھا سب بتا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں ہوں جاننے والا، اعلم غیب السماوات والارض، آسمان اور زمین کی جو غیبی باتیں ہیں میں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، سب میرے علم میں ہے، تمہیں کیا پتا ہے؟ تم نے جو ایک بات دیکھ لی تو تم بول پڑے مجھے معلوم ہے، تو میں جب انسان کو پیدا کروں گا تو مجھے معلوم ہے وہ کیا کرے گا اور کیا نہیں کرے گا، سب میں جانتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، یہ آدم کی فضیلت بتائی جا رہی ہے۔ پہلی بات علم، آدم کو علم دیا گیا۔ نمبر 2، فرشتوں سے کہا کہ اس آدم کو سجدہ کرو، اس انسان کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کر دیا سوائے ابلیس نے۔ ابلیس نے کہا، اکڑ گیا، نہیں میں نہیں کرتا۔ تو ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کر دیا، تکبر کیا، تو اللہ کے علم میں کافروں میں سے ہو گیا، کان من الکافرین۔ تو یہ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرشتوں سے کہا تھا، تو وہ تو فرشتہ نہیں تھا۔ جب وہ فرشتہ ہی نہیں تھا تو انکار کرنا، تو اس کے اوپر پھر اتنی بڑی سزا کیوں دی اس کو؟ اگر کوئی فرشتہ انکار کرتا تب تو ٹھیک تھا، یہ کوئی فرشتہ تھا ہی نہیں، تو جن تھا، کان من الجن، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کے اوپر اتنی سزا دے دی اس کو؟ یہ کہہ سکتا تھا کہ اللہ میں تو فرشتہ نہیں ہوں، میں اس کا پابند نہیں ہوں کہ میں ان سجدہ کروں اس کو، تو میں گھر جا رہا ہوں بس، یہ ٹھیک ہے، یہ فرشتے کر رہے ہیں تیرے فرشتے۔ لیکن اس کے بجائے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پکڑ لیا کہ نہیں، تو کہاں جا رہا ہے، تو بھی انکاری ہے، متکبر ہے اور کافر ہو چکا ہے تو وہ اسی لیے کہ یہ فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا سہتا تھا، وہیں تھا۔ آج کل کی دور زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے بھی فرشتوں کی وہ نیشنلٹی لے رکھی تھی، وہ بھی نیشنلٹی لیے ہوئے تھا، تو جن ہی۔ اب آپ جاتے ہیں پاکستان سے کہیں اور جاتے ہیں باہر، جی گرین کارڈ مل جائے مجھے، جنت میں رہیں گے آرام سے وہاں پر، تو وہ کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ میں مزے کریں گے، تو کہیں گے تو پاکستانی ہی رہیں گے نا، آپ کو کہیں گے تو پاکی ہی کہیں گے نا آپ کو، چاہے آپ کے پاس پاسپورٹ چاہے آپ کے پاس ہو، کون سا آپ کو وہ بنا دیں گے یہ جو آسمان سے اتر کے آیا ہے؟ تو یہ ہے کہ وہ چاہے کچھ بھی ہو، جن ہی کیوں نہ ہو، آگ سے بنا ہوا کیوں نہ ہو، لیکن وہاں رہتا تھا، ان کے رنگ میں رنگ گیا تھا، لیکن وہاں پہ اڑ گیا کہ نہیں نہیں اللہ میں نہیں مانتا اس کو، تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، مٹی میں تو کچھ بھی جان نہیں ہے، میرے اندر جان ہے، میں آگ میں سے جلا کے بھسم کر سکتا ہوں جس کو چاہوں، تو میں سجدہ کروں اس کو؟ میں نہیں کر سکتا۔ تو وہاں اس نے انکار کیا، پکڑا گیا، مارا گیا، اور اس کے لیے اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، مزے کرو، یہ تو سب ہوتا رہے گا، اور اس میں سے جتنا چاہو جتنا کھاؤ، مزے کرو۔ دیکھو ایک بات ہے، ایک درخت ہے جنت میں، اس کے قریب مت جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے، یہی ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سب کچھ دیا اس دنیا میں، لیکن یہ بھی کھا لو وہ بھی کھا لو، لیکن یہ نہیں کھانا۔ پہننے کو سب کچھ دیا، یہ بھی پہنو وہ بھی پہنو، لیکن یہ مت پہننا۔ تو یہ آزمائش انسان کے ساتھ ہر وقت ہے، ہر چیز میں ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا آدم علیہ السلام سے کہ تم اور تمہاری بیوی جاؤ جا کے مزے کرو جنت میں، لیکن ایک وہ درخت ہے اس کے قریب مت جانا۔ آزمائش تو وہ آ گئی۔ اب شیطان کو موقع مل گیا، اچھا اس نے پھنسایا تھا، میں بھی اس کو پھنساؤں گا، اس کو میں پھنساتا ہوں۔ تو اس نے کیا کیا، ان دونوں کو ہی لغزش میں مبتلا کر دیا، اور ان سے جا کر کہہ دیا جیسے سورہ اعراف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم ہمیشہ ہمیشہ رہو، یا تم کہیں فرشتے بن جاؤ، تو یہ اگر پھل کھا لو گے تو پھر دیکھنا تم تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید بن جاؤ گے۔ تو اس نے ان کو بہکا دیا، فوسوس لہم الشیطان، وسوسے کے ذریعے سے
جنت میں جا نہیں سکتا تھا، لیکن یہ طاقت تھی کہ وسوسہ کر دے ہمارے دل میں، وہی کیا اس نے. تو پھر ہم نے کیا کہا کہ جاؤ سب اتر جاؤ، تم اس قابل نہیں ہو، نہ یہ آدم نہ حوا اور نہ ہی یہ ابلیس، جاؤ یہاں سے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دے دیا تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، تمہارے واسطے زمین ٹھکانا ہے اور ایک مقررہ وقت تک تم کو فائدہ اٹھانا ہے. تو اب یہاں سے وہ کشمکش شروع ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے وہ خلافت دی اس انسان کو، اس آدم کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خطرہ بھی ساتھ میں باندھ دیا کہ یہ تمہیں کرے گا. اور یہیں سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب ایک طرف تو میرے پاس وہ فرشتے ہیں کہ یفعلون ما یؤمرون، جو ان سے کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں، ایک طرف یہ جن ہیں جو شیاطین ہیں اور کفر کرنے والے ہیں، تیسرا یہ انسان ہے جس کے اندر دونوں چیزیں، خیر بھی ہیں شر بھی ہے. خیر پہ آ جائے تو یہ فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہے، شر میں آ جائے تو یہ شیطان سے بھی بدتر ہے. تو یہی بتا دیا کہ یہ ہے. اور پھر اسی کو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رب اپنے چند کلمات سکھا دیے. پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. یہ ہے فرق. ابلیس نے توبہ نہیں کی، اکڑ گیا. آدم نے توبہ کر لی، مان لیا. یہ فرق ہے انسان کا اور ابلیس کا، شیطان کا. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے. قلنا اہبطوا جمیعا، ہم نے کہا سب سے اس نیچے سے اتر جاؤ.